بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر محمد علی مرزا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. طالب علم کی حیثیت سے علی بھائی آپ سے بنیادی سوالات کچھ رکھیں گے آپ کے سامنے, جو کہ جنرل پبلک کے سوالات ہیں. میں بھی اسی حیثیت سے آپ کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں. میں کوئی سوال لکھ کے نہیں لایا, کوئی مجھے پتہ نہیں ہے. جو میں سوچتا ہوں آپ کی ویڈیوز دیکھ کے, آپ کو دیکھ کے, جو میرے ذہن میں آتا ہے, جو کمنٹس میں نیچے پڑھ کے آیا ہوں بس آنے سے پہلے آپ کی ویڈیوز کے, وہی سوالات جو ہیں وہ میرے ہیں. جی کریں, اچھی بات ہے, انٹرسٹنگ ہوگا سیشن انشاءاللہ. علی بھائی, ہم اپنے گھرانے میں سنی اہل حدیث جو بھی جہاں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو اس حساب سے پرفیکٹ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے مطابق پرفیکٹ ہیں. میرے والد نے مجھے جو تعلیم دی ہے, نماز اس طرح پڑھنی ہے, روزے اس طرح رکھنے ہیں, زکوٰۃ اس طرح دینی ہے, جس طرح یہ معاملات چلتے ہیں. ہم اب تک یہ 20-21 سال کی عمر, 25 سال کی عمر میں آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں. ہمارے والدین جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں, یہ فقہ یہ ہے, یہ فقہ یہ ہے. ظاہر ہم کسی کو برا بھی نہیں کہتے. آپ کی ویڈیو سنتے ہیں تو ہمیں یہ ایسے لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں, جو ہمارے والدین ہمیں بتا رہے ہیں, اس میں بھی کہیں نہ کہیں نکات اور وہ جو ہے وہ شک و شبہات شامل ہیں. اب یہ ایک ایسی تشویشناک بات ہے کہ یہ اگر ہم اپنے والدین سے پوچھیں, بڑوں سے پوچھیں, تو وہ کہیں گے یار آپ ان کو فالو کرتے ہیں. ایک عام آدمی اتنی مشکل میں پھنس گیا, اب اس کو حل بھی مجھے لگتا ہے شاید آپ نہیں دینا اس چیز کا, کہ اگر میں آپ کا ریفرنس دے کے بات کروں گا کہ علی بھائی کی میں نے یہ ویڈیو سنی ہے, مجھے بتائیے گا کہ آپ واقعی ایسے بزرگان دین خدا نہ خواستہ ایسے ایسے معاملات ہیں, تو کہیں گے آپ ان کی ویڈیو سنتے ہو, آپ تو ویسے ہی باہر چلے جائیں. تو یہ مشکل ہو گئی ہے, اس کو آسان کرنے کا کوئی رستہ ہے, یا جو آپ کہتے ہیں کہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں اسی کو فالو کریں, باقیوں کو چھوڑ دیں جو آپ کو بتاتے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ نے تو پورا پنڈورا باکس ہی کھول لیا. ایک سوال کے اندر آپ نے اتنا بڑا ایک ایشو ڈسکس کیا ہے جو زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہمیشہ کی کامیابیاں ہماری اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ہم نے مرنے سے پہلے حق تک پہنچنا ہے. تو اس کو میں سمپلی 2-4 جملوں میں سمجھا دوں گا. دیکھیں, ایک شخص آپ کو آ کے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ٹیبل ہے, دوسرا شخص کہتا ہے نہیں یہ ٹیبل نہیں, یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے, تیسرا شخص آ کے کہتا ہے یہ موٹر بائک ہے, اور تینوں مختلف گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. تو اب مجھے بتائیں, جس کے ماں باپ نے اس ٹیبل کو موٹر بائک بتایا ہے وہ ان کے کہنے پہ مان لے؟ کبھی بھی نہیں ماننا چاہیے. اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ موٹر بائک کسے کہتے ہیں. اس میں انجن ہوتا ہے, اس میں تو انجن نظر نہیں آ رہا, ٹائر نظر نہیں آ رہے, یہ چل نہیں سکتا. الٹیمیٹلی جو ٹیبل بات کر رہا ہے نا وہ درست نکلے گی, اور عین ممکن ہے کہ ٹیبل کوئی بھی نہ بتا رہا ہو, کوئی اور چیز ہی بتا رہا ہو, اور آپ کو پتا چلے یہ تو ٹیبل ہے, یہ تو ایسی چیز ہی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی کرائٹیریا حق اور باطل میں تمیز کا تو ہونا چاہیے نا. اس سے بھی آسان سمجھیں کہ یہ ٹیبل آلموسٹ 2.5 فٹ چوڑا ہے. ایک بندہ آ کے کلیم کرتا ہے اس کی اتنی لمبی داڑھی ہے, وہ کہتا ہے یہ 2.5 کلومیٹر ہے, تو آپ کی صرف ہنسی چھوٹے گی. لیکن دین کے معاملے میں وہ اتنا بڑا بلنڈر کرتا ہے, آپ کی ہنسی نہیں چھوٹتی. آپ کہتے ہیں کہ آخر عالم دین ہے, صحیح بات ہی کر رہا ہوگا, کیونکہ آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کرتے. یہاں آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک میجرنگ ٹیپ لائیں اور اس پہ آپ دیکھیں یہ 2.5 فٹ نکل آئے, اور آپ اسے کہیں بھائی 2.5 فٹ نہیں ہے, آپ جو مرضی کرو, آپ آسمان کو زمین پہ لے آؤ, زمین کو آسمان پہ لے جاؤ, تب بھی یہ 2.5 کلومیٹر نہیں ہے. بالکل یہ کرائٹیریا آپ کا دین کے بارے میں جب تک نہیں ہوگا کہ بتاؤ یہ لکھا کہاں ہوا ہے, کس کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور وہ کتاب ایگریڈ اپون بھی ہونی چاہیے. قرآن اور سنت تمہارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن و سنت چھوڑے ہیں. غدیر خم پہ قرآن والے بیت کی بات کی ہے, تمہارے بزرگوں کی بات نہیں کی ہے. اگر تمہارے بزرگ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میں نے جو بزرگوں کے خلاف جہاد شروع کیا وہ اسی بنیاد پہ تھا کہ میں جب بھی لوگوں کو بتاتا تھا قرآن میں یہ لکھا ہے, بخاری میں یہ لکھا ہے, مسلم میں یہ لکھا ہے, اور تمہارے بزرگ بھی مانتے ہیں کہ یہی دین کی کتابیں ہیں, لیکن تمہارے بزرگ اپنی کتابوں میں اس کے الٹ لکھتے ہیں, وہ کہتے تھے آخر کوئی وجہ تو ہوگی. پھر میرے پاس آخری حل یہ تھا کہ میں بزرگوں کو ننگا کر دوں. پھر میں نے ڈھونڈ کے بزرگوں کے وہ بلنڈرز ڈھونڈے جو ایک عام آدمی بھی سوچے کہ یار یہ کیسے اس نے کہہ دیا, چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ, اور چیزیں, تاکہ بزرگوں سے رشتہ ٹوٹے. اس لیے کہ یہ عکاس بیل ہیں, یہ وہ بیل ہیں جو آپ کو قرآن و سنت سے جڑنے نہیں دیتے. جیسے بزرگوں سے لوگ متنفر ہوئے تو لوگوں کا ہوش کھولی کہ یار اگر ایک بزرگ اس معاملے میں بلنڈر کر سکتا ہے, پھر انجینئر صاحب جو باقی معاملات میں بھی کہہ رہے ہیں یقیناً کیا ہوگا. ہم کب کہتے ہیں آپ ہمیں فالو کریں؟ ہماری ہر ویڈیو میں آیت کا نمبر, حدیث کا نمبر, امیجز تک ڈسپلے ہوتے ہیں. آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں. اگر یہ حدیث کی کتابیں یا قرآن میں نے خود لکھا ہوتا پھر تو آپ مجھے بلیم کرتے کہ یہ آپ کی تحقیق ہے.
جب یہ وہ چیز ہے جو ایگریڈ اپان ہے پوری دنیا میں اور میری بات اس میں سے نکل رہی ہے, ترجمہ بھی آپ کا ہے, اب آخری بات اور کیا رہ گئی ہے؟ کوئی بات نہیں رہ جاتی اس کے بعد. کتابیں آپ کی, پرنٹ آپ کر رہے, ترجمے آپ کے, نظریات میرے نکل رہے ہیں اور آپ کے نظریات اس کے خلاف نکل رہے ہیں. تو اس کا الٹیمیٹ سولوشن یہی ہے کہ یا تو آپ حق قبول کر لیں یا پھر آپ یہ کہیں کہ انجینئر بہت بڑا گمراہ ہے, اس نے آ کے ہمارے بزرگوں کو ننگا کر دیا. تو علماء نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا, پتہ ان کو بھی ہے کہ بات اس طرح لکھی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ ویڈیو چڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر کو سننا نہیں, اور میں یہ کہتا ہوں سب کو سننا ہے اور پھر مجھے بھی سننا ہے. جو بندہ دلیل سے بات کر رہا ہے آپ نے اس کی بات لے لینی ہے. اگر میں اپنے آپ کو باطل پہ سمجھتا ہوتا یا دھوکہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا تو میں آپ کو دوسروں کو نہ سننے دیتا. میرا کانفیڈنس لیول آسمانوں پہ اسی لیے ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سنیں گے, انہوں نے آپ کو کوئی آیت حدیث نہیں بتانی ہے, اپنا نظریہ بتانا ہے. اور میں نے جو نظریہ بتانا ہے میں نے دوسروں کے ہی ترجموں سے قرآن و سنت کے آپ کو دلیل اپنی پیش کر دینی ہے. تو اس سے بڑی تو اور کوئی چھکا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے. اچھا علی بھائی, اسی سوال کا دوسرا پارٹ ہے, لیکن یہاں پہ میں اس میں کچھ ایڈ کروں گا کہ جیسے کوئی آپ سے منسوخ غلط چیز کی جاتی ہے آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں, تو آپ اس کا کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں. آپ کچھ ہی دن بعد اسی لمحے ویڈیوز میں جو ہے اس چیز کو بتا دیتے ہیں کہ یہ میرے سے غلط منسوخ کی جا رہی ہے چیز. اسی طریقے سے اگر کئی سو سال پہلے کسی بزرگ سے کوئی ایسی چیز غلط جوڑ دی گئی ہے جو کہ انہوں نے نہیں کی, اور اس کے بعد وہ پرنٹ ہو گئی, چھپ گئی اور وہ چلتی چلی آ رہی ہے, تو اس میں پھر قصوروار کون ہے؟ کیونکہ اب تو وہ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنا کاؤنٹر نیریٹو دیں کہ یہ میں نے بات کہی نہیں, اور اس کے اوپر ان کو برا کہہ کے اور وہ پورے فقہ کی جو ہے ان کی تعلیمات کو غلط کہہ دینا. یہ دیکھیں نہیں, میری پوری اس کیریئر کے اندر بیسٹ ایور اگر کوئی کوشچن ہے نا تو یہ ہے جو آپ نے کیا. یہ کوشچن ہے بھائی, اینکر بھائی جان سیکھیں, یہ کوشچن ہے کرنے والا کہ پرانے لوگ مر کے قبروں میں جا چکے, 1000 سال بعد آ کے انجینئر صاحب ان کی قبریں کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ یہ تو یہی کہتے ہیں نا قبریں اکھاڑ رہا ہے. اس کے پیچھے ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ کیا مجھ سے پہلے کوئی ایک بزرگ بھی نہیں تھا جس نے بتایا ہو کہ یہ کتابوں کے اندر یہ بلنڈر لکھے ہوئے ہیں اور ان کی چین نسل در نسل چل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی چین ٹوٹی ہوئی ہے. اگر آج ہم کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی صاحب نے کلمہ پڑھایا چشتی رسول اللہ, تو 633 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں اور آج چل رہا ہے 1444 ہجری. تو اس دوران مسلسل ان کے کسٹوڈین ہیں جنہوں نے بزرگوں کو گود لیا ہوا ہے, جو ان کی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کی کتابوں کو پرنٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ان کی کتابیں ہیں. اب میں کیسے کہہ دوں کہ ان کی کتابیں نہیں ہیں؟ اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو وہ کہیں گے بھائی ہم ان کے کسٹوڈین ہیں. یہ تو جب میں نے بتایا کہ اتنے بڑے بلنڈر ہیں تو اب ان کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ انکار کرنا پڑا یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں, ورنہ پہلے یہ نہیں مانتے تھے. دوسری چیز, پرانے بزرگوں کو تو چھوڑ دیں, جو پچھلے 100 سال کے اندر بزرگ آئے ہیں ان کے قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے, ان کے تو قلمی نسخے بھی موجود ہیں. مثلاً پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس آج بھی گولڈا شریف میں رکھے ہوئے ہیں. ان سے کیسے بھاگیں گے؟ باقیوں سے تو بھاگ جائیں گے. احمد صاحب بریلوی صاحب کی اپنے گدی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, احمد صاحب بریلوی کو فوت ہوئے بمشکل 102 سال ہوئے ہیں, 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, آج 4 جون 2023 ہے. 100 سال ہوئے ہیں مشکل سے. ان کی گدی پہ ابھی ان کے پوتے پڑ پوتے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس ان کے ہینڈ ریٹن فتاوا موجود ہے, اور وہ ہینڈ ریٹن فتاوا کے ذریعے پرنٹنگ خود کروا رہے ہیں. اب میں کیسے اس نے ظن رکھوں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا؟ یہ پاسبل ہی نہیں, جبکہ ان کے کسٹوڈین بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں, پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی نئے کے بارے میں. لیکن دیکھیں, میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ میں 1 ٹن حسن ظن رکھتا ہوں اپنے سر کے اوپر کہ ان بزرگوں نے نہیں کہا ہوگا. لیکن تم لوگوں کو تو پتہ چل گیا نا یہ گمراہ کون ہے. اس کی پرنٹنگ بند کرو, اس سے اعلان برات کرو, اسے کفر کہو, اور لوگوں کو اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑنے کی بجائے قرآن و سنت کے ساتھ جوڑو. کیا میری ڈیمانڈ غلط ہے؟ اچھا, پھر اگلی بات, وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کتابوں میں ساری باتیں تو غلط نہیں لکھی. بھائی ساری باتیں تو غلام القادیانی دجال نے بھی غلط نہیں لکھی ہوئی, لیکن وہ پرسنالٹی ڈاؤٹ فل ہو گئی, فارغ ہو گئی. اچھا, اب اس کے اندر جو اچھی باتیں ہیں وہ اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ لیں, لیکن لوگوں کو ان کتابوں کا پابند نہ کریں. ہم کس طرح رسک دے سکتے ہیں کہ ہم وہ گمراہ کن عقائد جو آپ کے صوفیاء کی کتابوں میں لکھے ہیں, لوگوں کو وہ کتابیں پڑھنے کی ترغیب دلائیں بجائے اوریجنل جو پرائمری بکس ہیں قرآن و سنت کی. یہ تو سیکنڈری بھی نہیں ہے, یہ ٹرشری بھی نہیں ہے, یہ تو اس سے آگے کی کتابیں ہیں, اور آپ خود ان کی اتھینٹسٹی نہیں مان رہے ہو.
تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کی جب تعلیمات اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پیش کی جا سکیں، اور اللہ نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ انہیں محفوظ کرے، بزرگوں کو تو چھوڑ دیں، اگلی الہامی کتابیں محفوظ نہیں ہیں تو ان کے بزرگ تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ اگر تورات اور انجیل محفوظ نہیں ہے تو کشف المحجوب، حشر بہشت، سبع سنابل تو شاہی کوئی نہیں کہ اس کے بارے میں آپ کلیم کریں کہ بڑی متبرک کتابیں ہیں۔ تو اعلان برات کریں نا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان بزرگوں نے نہیں کہا ہوگا، یہ بزد ہے کہ نہیں انہوں نے کہا، آپ کو سمجھ نہیں آیا، پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ بزرگوں کو بھی ہم جو ہے نا وہ لے آتے ہیں اپنی مشین کے اوپر، دوسری طرف قیمہ بن کے نکلے گا۔ اب یہ بزرگوں کے ساتھ جو بے عزتی والا معاملہ ہو رہا ہے نا، یہ ان کے پچھلے کروا رہے ہیں۔ اگر یہ آج کہہ دینا ان کی کتابیں نہیں ہیں اور یہ ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، میں اپنی ساری پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا، لیکن ان کا بڑا آ کے سامنے اناؤنسمنٹ کرے کہ یہ کفریات ہے، آج کے بعد پرنٹنگ بند، پرانے نسخے ہم ریٹریو کرتے ہیں، ہمارے پرانے بزرگ سارے جاہل نکلے۔ انجینئر صاحب نے آ کے ہمیں ایک روشنی کی امید دلائی، ظاہر ہے کریڈٹ تو مجھے ہی ملنا چاہیے نا میرے بھائی۔ اگر نیوٹن نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسکور کیا ہے، آج بھی سرکار نیوٹن کو مرے ہوئے کئی سو سال ہو گئے، گریویٹیشن کی جب بات ہوتی ہے نیوٹن کا نام لیا جاتا ہے، گلیلیو کا نام نہیں لیا جاتا اس کے استاد کا، تو یہ کریڈٹ پھر مجھے ملے گا، پھر مجھے اعلیٰ حضرت آپ نے کہنا ہے، اور یہ میں فار دا سیک آف جوک اونلی کہہ رہا ہوں کہ پھر مجھے باباؤں کا بابا مانے کہ یہ میرا کریڈٹ ہے نا، کہ میں نے بتایا کہ تم لوگ 10 سال پہلے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو اور آج کہہ رہے ہو کہ وہ کتابیں چینج ہو گئی، اس کا مطلب کریڈٹ میرا ہے، یہ مجھے دونوں ڈیو کریڈٹ۔ یہ بات خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ علی بھائی آپ کو بابا مان لیا؟ نہیں بابا نہیں، میں نے بابا مان لیا۔ اب آپ ظاہر ہے سارے مسائل ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، میں نے آپ کو فالو کیا، آپ کی ویڈیو سنی، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ علی بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ جس طرح سارے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، وہ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک کامن بندے کا۔ اب اگر میں نے آپ کو فالو کر لیا، میں کہوں گا کہ میں یہ جو باتیں علی بھائی کہتے ہیں اس کے پیرالل چلنا شروع ہو گیا ہوں، میں یہ بزرگان دین اور یہ سارے معاملات جو ہیں میں اس سے کٹ آف ہوتا ہوں۔ پھر میری فیملیز جو ایشوز ہیں، میرے والد، میرے فیملی والے، وہ یہ کہیں گے یہ بچہ ہمارا دین اسلام سے نکل گیا، خدا نخواستہ غلط راستے چل گیا، اس کا پھر آپ کیا حال کرتے ہیں؟ وہ ہم اپنے والدین کو کس طرح سلائیں؟ ہم نے اپنی جنت کمانا شروع کر دی، ہم اپنے راستے صحیح راہ حق پہ چل پڑے، لیکن جو ہم سے جڑے لوگ ہیں اس کا پھر کیا حل کریں؟ دیکھیں یہ آپ نے جو کوسچن ہائی لائٹ کیا ہے یہ کریٹیکل کوسچن ہے اس حوالے سے کہ واقعی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے میں کلیریفیکیشن دے دوں، آپ ہمارے فالوور نہیں ہیں بھائی، آپ سٹوڈنٹ ہیں، اور مجھے آپ ویسا بابا نہ سمجھیے گا جو اگلے بابے تھے۔ اگلے بابے اپنی کتابیں حوالے کرتے تھے، میں تو بیچ میں سے نکل گیا ہوں، میں نے آپ کو ڈائریکٹ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، آپ نے گائیڈ لائنز اوریجنل کتابوں سے لینی ہے۔ ہماری ویڈیوز میں بھی میں جب بات کرتا ہوں تو پیرلل میں احادیث کے، قرآنی آیات کے ریفرنسز کھلتے ہیں کہ کل کو کوئی گلا نہ کر سکے کہ بھائی یہ آپ نے خود سے بات کہاں سے کر دی۔ لہٰذا ہمارا معاملہ باقیوں والا نہیں ہے سرکار، یہ کوئی خاص وکری ٹائپ کا بابا ہے، یہ بابا وہ ہے جس نے آپ کو اوریجنل بابے کے ساتھ جوڑا ہے، باباؤں کے بابا، ٹھیک ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ ہمارے جو اصل بابا جان ہیں وہ تو وہ ہیں جو ہمارے روحانی باپ ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ آپ کو جوڑا ہے۔ اب رہ گیا معاشرے کا پریشر۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں، اس کو تو چھوڑ دیں، اگر آپ کرسچنس کے گھر پیدا ہوئے ہوتے، قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے، جیوز کے گھر پیدا ہوتے، اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ یار یہ سب کچھ فراڈ ہے، اصل توحید ختم نبوت کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، تو کیا آپ نے پھر بھی یہی سوال کرنا تھا؟ کبھی بھی نہیں کرنا تھا۔ آپ نے فخریہ ابھی بھی آپ سے پوچھے نا، آپ کہیں گے نہیں یہودیوں تو میں چھوڑ دینا سی، عیسائیوں تو میں بالکل چھوڑ دینا سی۔ آپ کو مصیبت اس لیے پڑ رہی ہے کہ آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ آپ کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ ان پہ ترس کھا کے انہیں ابھی بھی مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں اور انہیں دعوت دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہارڈل آ رہی ہے۔ یہ وہ تکلیف ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض معاملات میں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے جو صحابہ کرام بھی نہیں گزرے، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں مخالفین کافر تھے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ عمار بن یاسر نے اونچی آمین کیا اور حضرت عمر نے دھکا دے کے انہیں مسجد سے نکال دیا ہے۔
یا حضرت سلمان فارسی نے رفع الیدین شروع کیا ہے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ تو نجدی ہو گیا. یہ تکلیف صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. 2 پارٹیاں تھیں، کفر اور اسلام. آج سب سے پہلے مسلمان کتا بن کے آپ کو کاٹ لیتا ہے. آپ رفع الیدین شروع کریں سنت کے مطابق نماز، سب سے پہلے مسجد کا مولوی آپ کو کاٹتا ہے. اس کے بعد آپ کے محلے میں جتنے بے نمازی ہیں نا، ایک ایک کر کے آپ کے ابوں کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا بیٹا مسجد میں نہیں نظر آتا. اور جب آپ نماز سنت کے مطابق شروع کرتے ہیں، بے نمازی بھی آپ کے ابوں کو آگے سمجھاتے ہیں. اور وہ ابے بھی معاشرے کا سامنا نہیں کر سکتے اور اپنی اولاد کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے، ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ ان کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی بجائے ہمارے ماں باپ کافر ہوتے نا، ہمارے لیے ذرا ڈسین کرنا زیادہ آسان ہو جاتا. آج بھی آپ کسی کو پوچھیں نا، لوگ کہتے ہیں وہ معاشرہ پھر وہ کیسے سامنا کریں. ان سے پوچھیں کہ اچھا اگر آپ جیوز کے گھر پیدا ہوتے اور آپ کو پتہ چلتا ہے یہ سارا فراڈ ہے اسلام، ہاں جی میں نے قبول کر لینا تھا، سرکار اس وقت بھی آپ نے کو نہیں کرنا تھا، یہ آپ صرف کہہ رہے ہیں. تو بھائی دین تو قربانی کا نام ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اہل بیت کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ محشور کرے، تو سرکار پھر آپ کو انگلی تو کٹوانی پڑے گی. انہوں نے تو اپنی گردنیں کٹوائی ہیں. جنگوں میں جب یرموک اور قادسیہ میں صحابہ گئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، اور یہاں تو پھر بھی لاش واپس آ جاتی ہے. ان کی تو لاشیں بھی نہیں آتی تھیں. میدان جنگ میں ہی سائڈ پہ قبرستان بنایا جاتا تھا، ہر میدان جنگ کا قبرستان. آج آپ کو امیر حمزہ کی قبر احد کے اس میدان میں مل رہی ہے. امیر حمزہ کی لاش بھی مدینہ شریف نہیں آ سکی جو تھوڑے سے فاصلے پہ تھا. لوگ میدان جنگ میں دفن ہو جاتے تھے، اور جو اب قادسیہ اور یرموک میں دفن ہوئے ہوئے تھے اور مدینے میں ان کے رشتہ دار تھے ہزاروں کلومیٹر دور، کس نے جانا تھا؟ لوگ گھر بیٹھے ہی دعا کر دیتے تھے. اتنی تکلیفیں انہوں نے کاٹی. ہم 4 تیکھی باتیں نہیں سن سکتے اور ہم کہتے ہیں ہمیں جنت مل جائے. اس طرح تو نہیں ہے، تکلیفوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آزمایا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی یہ بتائیے گا، پاکستان جیسا سینسٹیو ملک، آپ تو زیادہ فیس کرتے ہیں، آپ کو تو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا. وہاں اتنی بے باکی سے آپ جس طریقے سے دلائل دیتے ہیں اور بعض اوقات سخت ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ کے جو سننے والے لاکھوں سننے والے فالوورز ہیں آپ کو جو پسند کرتے ہیں، وہ اس سے اس طرح کی کوئی فیل لے لیں جس کے ذریعے ان کو یہ لگے کہ یار جس کے بارے میں علی بھائی نے ہمیں بتایا وہ ایسا ہے، مائنڈ سیٹ اس کا بن جائے. حال ہی میں ہم نے ایک واقعات دیکھے جو کہ سیاسی جماعت کہتی بھی تھی کہ ہم نے 27 سال کچھ نہیں کیا، وہ صرف جہاد کے نام پر جو ہے ہماری تنصیبات کو نقصان پہنچایا. خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے. آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں اگر اصلاح کا ہی کوئی رستہ نکالنا ہے تو وہ ایک آسان الفاظ میں محبت پیار کے لہجے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا یہی طریقہ ہے کہ غلط ہے تو اس کو اس قدر طریقے سے جو ہے غلط بتایا جائے، پھر معاشرے میں چاہے جو مرضی بگاڑ پیدا ہو جائے؟ دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا. جو ہمارے مد مقابل درخت ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کیا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. ریٹن میں انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اور اگر کسی کو کوئی وام باقی رہ گیا تھا تو نیو ٹی وی پروگرام میں آپ نے دیکھ لیا، کوئی تیار نہیں ہوا ایک دوسرے کو مسلمان ڈکلیئر کرنے پہ. میرے اوپر چڑھتے رہے تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسپوز کر دیا. پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پروگرام اتنا وائرل نہیں ہوا اور علماء کی اتنی بے عزتی کبھی نہیں ہوئی ہے جو اس پروگرام میں ہو گئی ہے. تو ہمارا درخت جو یہ اس پلیٹ فارم کا ہے، اس کا پھل یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب کو چندے دیتے ہیں. ہمارا پھل تو آپ کے سامنے ہے. یہ تو کبھی وائلنٹ ہوں گے ہی نہیں. اور تو اور چھوڑ دیں، ایک پاگل شخص جو علمی طور پہ بھی پاگل جاہل شخص، اس نے ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے عجیب و غریب قسم کی حرکات کی ہیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. یہ میں بتا رہا ہوں، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہماری ٹریننگ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اختلاف رائے کو اختلاف رائے رکھیں گے، کبھی وائلنٹ نہیں ہوں گے. یہ وائلنٹ وہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے دوسروں کو مرتد اور کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ہاں تو ہم تو کامیاب ہو گئے بھائی، ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں اللہ کی فضل سے. آ رہا تھا کہ آپ کے چلیں اسٹوڈنٹس نہیں کرتے، لیکن آپ سے جو تنگ ہیں، جو مخالف ہیں آپ کے، وہ اس نہج تک چلے جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ کی ریلی بھی ہوئی، مارچ بھی ہو رہے ہیں. اچھا وہ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے مخالف کر رہے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی میں بتاؤں، دیکھیں نا، میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے مخالفین ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہمیں تو حکم ازاں ہے، ہم کریں گے. اور اگر آپ کو کہیں یہ بدگمانی ہو گئی ہے یا خوش گمانی کہ
میری مخالفت وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میرا لہجہ تلخ ہے، یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کا ڈیمیج ہوا ہے. ان کی تکلیف میرے لہجے کے نرم ہونے سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ان کو تکلیف یہ ہے، وہ خود آگے کہتے ہیں کہ کوئی مسجد ہماری نہیں بچی جہاں اس کے متاثرین موجود نہ ہو. اگر میرے اس لہجے سے انہیں تکلیف ہو تو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی تو ان کے ساتھ وہی حشر کر رہے ہو نا جو یہ میرے ساتھ کرتے ہیں. میرے کسی اسٹوڈنٹ نے آج تک چھوٹا سا کلپ کسی کا کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے کسی کی لائف ونریبل کی ہے؟ نہیں. ان کے جو ہے نا ماننے والے وہ کرتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی لائف ان کی وجہ سے ونریبل ہوگی، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کے غصے کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے نا. اگر کسی کے فرقے کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے، اب اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور اس کو آپ پریکٹیکل مثال سے سمجھیں. ابو جہل نے غزوہ بدر کے موقع پر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اس محمد کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا. کیا نبی علیہ السلام کی زبان سخت تھی؟ نہیں. اینڈ رزلٹ یہ ہوا تھا کہ حضور کی دعوت کی وجہ سے بدر میں ادھر باپ کھڑا تھا ادھر بیٹا کھڑا تھا. تو اب آپ آ کے رسول اللہ کو کرٹیسائز کریں گے کہ یا رسول اللہ ذرا ہاتھوں ہلا رکھیں کہ دیکھیں کہ آپ کے ماننے والوں کی لائف ونریبل ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے جو سٹانس لیا ہے آپ کے مخالفین آپ کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ گئے. تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ بھائی میں نے تو حق بات کرنی ہے، چاہے کوئی اس کا برا ہی مان جائے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے. بالکل اس طریقے پہ ہمیں نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی سپرد کی ہے، ہم نے اس کو من و ان اسی طریقے سے پہنچانا ہے. اب یہ کہنا کہ ہمیں اس معاملے میں اس طریقے سے اختلاف ہے تو ہم کہتے ہیں آپ اسی حق بات کو کسی ماڈرن طریقے سے کر کے بتائیں، چینج لا کے بتائیں، خالی کر کے نہیں. آپ اپنی گال میں ادھر رکھیں شہد، ادھر رکھیں گڑ، اور داتا دربار پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہیں کہ مسلمان بھائیوں اکٹھے ہو جاؤ، میں آپ کو آپ کے نبی کا فرمان سناتا ہوں. اور یہاں جو بابا جی دفن ہے یہ بھی ہمارے نبی کے ماننے والے ہیں اور بقول آپ کے یہ سید ہیں، رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں. تو یقیناً یہ بھی قبر میں میری بات کا برا نہیں مانیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع اور مجاور بھی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور میں یہ بریلویوں کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور ہاتھ میں آپ ایک کدال اٹھائیں، 3-4 کدال اور ساتھ اٹھائیں، ان کو کہیں کہ بسم اللہ کریں اللہ کا نام لے کے. یہ سید صاحب کی ہی تعلیمات ہیں، علی بن عثمان حجویری کی، کہ آپ نے قرآن و سنت پہ چلنا ہے. یہ مزار انہوں نے خود نہیں بنایا تھا، پچھلوں نے بنایا. یہ مسلم شریف میں حدیث نکل آئی ہے. تو اللہ کا نام لے کے بزرگوں کو آج خوش کرتے ہیں. آج تک تو ہم نے دودھ چڑھا کے انہیں خوش کیا، 11ویں دے کے خوش کیا. آج اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر کے خوش کرتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، مولا علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا، اے ابو حیاج میں تمہیں اسی کام پہ معمور نہ کروں جس پہ رسول اللہ نے مجھے لگایا تھا، کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں اسے زمین کے برابر کر دوں اور کوئی تصویر دیکھوں اسے مٹا دوں. حضرت علی نے وہی کام اپنے دور خلافت میں کیا جو نبی اسلام کرتے تھے. اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کا ذکر ہے اس میں، کیونکہ روڈس نامی جگہ پہ رومن امپائر کی جنگ کے دوران ایک صحابی فوت ہوئے، دوسرے صحابی نے جب انہیں دفنایا تو قبر کو زمین کے برابر کیا اور کہا نبی علیہ السلام ہمیں اسی کا حکم دیتے تھے، یہ کافروں کی قبروں کا ذکر نہیں ہے. تو سرکار یہ مشن آپ لیں، سعد رضوی صاحب لیں، شروع کریں، پریکٹیکلی کر کے بتائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میٹھے انداز سے کوئی دنیا میں تبدیلی آنی ہے تو آپ کریں نا سرکار، کر کے بتائیں. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دی ہے، آپ لوگ آئے بھی لاہور سے ہی ہیں نا، تو سارے بھائی ایک ایک کدال میں آپ کو خرید دے دیتا ہوں، اور آپ کو میں یہ شاید بھی لے دیتا ہوں، ادھر لگائیں، سبز پگڑیاں بھی باندھ دیتا ہوں، آپ کا حلیہ بھی ان کے والا پورا، آپ میٹھا سا مزاج رکھیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آئیں، ہم آپ کو نبی اسلام کی حدیث سناتے ہیں، دیکھیں یہ مسلم شریف میں حدیث نکل آئی ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ، ساتھ مسکراہٹ بھی دیں. تو یہاں آپ کا غائبانہ نماز جنازہ میں پڑھ دوں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں. میں اسی کا جو ہے وہ سوال کا دوسرا پارٹ آپ لے لیں. چلیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے فالوورز کوئی خدا نہ خواستہ اس طرف جائیں. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں. ہاں تو پھر آپ شروع کریں نا، ابھی کمٹمنٹ کریں نا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ آگے بعد میں چلیں گے نا، پہلے تو کمٹمنٹ کریں. سر ہم تو بات ہی نہیں کرتے، ہم اس قابل ہی نہیں ہے، ممبر پہ آپ بیٹھے ہوئے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، بس میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، نکل گئی بس، نکل گئی، اور نائک فلم کا منو یاد آ گیا، بس نکل گئی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں سر، چلیں آپ کے فالوورز اس نہج تک نہیں جاتے، آپ کی اس گفتگو سے کوئی اور فتنہ اٹھتا ہے جس طرح آپ نے بتایا. یار یہ تھیوریٹیکل باتیں کر رہے ہیں، پریکٹیکلی میں نے اپنے پھل بتا دیے. آپ خام خواہ ایک دیو مالائی قصہ کہانی بنا کے پریکٹیکلی میری طرف
نہ آپ منسوب کریں. جو چیز ہوئی نہیں ہے وہ آپ جھوٹا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے دیکھیں یہاں پہ 8-10 لوگ کھڑے تھے, ایک بندہ مجھے میری والدہ کو میرے گھر والوں کو گالیاں دے رہا ہے, ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اسے اوئے تک بھی نہیں کہا. میں یہی بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندے جب پریکٹیکلی ہو گیا, آپ کیوں تھریٹیکل کیس بنا رہے ہیں کہ اگر ایسے ہو گیا؟ نہیں ہوگا یار, جن کے ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگیوں میں بھی ہوتے ہیں, بعد میں بھی ہوتے ہیں. ایک سوال لے لیں, اس کا جو مرضی جواب دے دیجیے گا. آپ پہ قتل کے فتوے بھی لگے, آپ کے خلاف ریلیز بھی ہوئی, آپ کے اکیڈمی کے باہر جو بھی معاملات ہوئے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ ہمارے لیے قابل قدر ہیں, آپ کی بھی زندگی ہمیں امپورٹنٹ ہے. خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچتا ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل میڈیا جو اسلام کے خلاف آگے پہلے کتنا پیش ہے, وہ اس طرح کی خبر بناتا ہے. آپ نے دیکھی ہے بلاسفیمی کے معاملات میں کس طرح جو ہے پاکستان کو نقصان. یہ مجھ سے کیوں آپ سوال کر رہے ہیں؟ یہ تو ان سے کریں جو یہ کام کرتے ہیں. میں تو وکٹم ہوں. آپ ایک وکٹم سے کہہ رہے ہیں, یعنی آپ ایک عورت سے کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کل کو آپ کی عزت لوٹی گئی اور دنیا میں یہ مشہور ہو گیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, پھر آپ کیا کریں گی؟ تو اس سوال کا جواب میں نے کو دینا, ریپ کرنے والے سے کریں. سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس کا طریقہ کار کوئی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا نا, میں کدال لے دیتا ہوں, شہد بھی لے دیتا ہوں, گڑ بھی لے دیتا ہوں, آپ کریں. یہ سب جتنے لوگ باتیں کرتے ہیں یہ سب گفتار کے غازی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا جی پہلے کیوں نہیں ایسے ہوا, پہلے انجینئر جیسا کوئی آیا ہے؟ اگر پہلے انجینئر جیسا کوئی اس طرح کا آیا ہوتا تو دنیا میں چینج نظر آتی. پہلے جو انجینئر آتے تھے نا ان کو حکمران قتل کروا دیتے تھے, سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی آواز نہیں پہنچتی تھی. یہ آج سوشل میڈیا نہ ہوتا نا, یہ آواز اسی کمرے میں دفن ہو جانی تھی. یہ اس طرح کے لوگ جب آئے ہیں تو آپ نے تاریخ میں ان لوگوں کو قتل کیا ہے, حکمرانوں نے قتل کرایا ہے, انہوں نے ایسے لوگوں کو کھڑے نہیں ہونے دیا. آج بھی اگر یہ سوشل میڈیا کی آواز نہ ہو, یہ میری آواز یہاں سے باہر نہیں نکلنی تھی. لوگ کہتے ہیں پہلے لوگ نہیں ہے, پہلے آتے تھے اب مروا دیتے تھے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کام کو مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہوں. میں مواد آپ کو قرآن و سنت سے میں دوں گا, آپ کے نبی کی تعلیمات, میری نہیں, آپ کے نبی کی تعلیمات جو میرے اور آپ کے کامن پیر ہیں, اور میں ان تعلیمات کو آپ کو دیتا ہوں. آپ جو بیسٹ پاسبل طریقہ ہے نا اس کے ذریعے اس چیز کو امت تک پہنچا کے بتائیں. آپ جب یہ کام کرنے نکلیں گے نا, جب لوگ یہ دعوت کا کام کرتے ہیں, مجھے آگے پتا کہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں, کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ سے زیادہ حوصلہ ہم نے کسی میں نہیں دیکھا, آپ سے زیادہ پولائٹ بندہ کوئی نہیں دیکھا, آپ سے زیادہ کسی شخص میں صبر نہیں ہے. ہم نے تو ذرا سی بات کی ہے تو ہمارے تو پورے رشتہ دار ہمیں مرنے مارنے کے اوپر تیار ہو گئے ہیں, آپ نے پوری دنیا سے کیسے پنگا لیا؟ پھر میں اسے کہتا ہوں کہ اب تم میرے درد کو سمجھ سکتے ہو. جب تم ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں وائی فائی پہ بیٹھ کے صرف میری ویڈیوز انجوائے کر رہے تھے نا, اور تم اس وقت نیچے کمنٹس کر رہے تھے کہ علی بھائی اس کا اس سے بہتر جواب ہوتا ہے, ماما تو کر کے دس ہے, تیرے خلاف اشارتاً مولوی جمعہ پڑھا دے, تو 10 دہڑے کروں نہیں باہر نکلنا, ٹھیک ہے؟ تو نے تو دفتر سے چھٹیاں کرنی ہے, تیرا اپنا جرت کا لیول یہ مشورہ علی بھائی کو دینا ہے. علی بھائی کو وہ بندہ مشورہ دے گا جو پہلے یہ کام کرے گا, جو ایک کام اس بندے نے زندگی میں نہیں کبھی کیا, اسے توفیق نہیں ملی, اتنا بزدل اور ڈرپوک ہے, وہ مجھے مشورہ نہیں دے گا. ہم آپ کو طریقہ بھی مواد دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ اپنے طریقے سے کر کے بتاؤ. لوگ تو یقین کریں ان کے سائے سے ڈرتے ہیں, ان مولویوں کے. ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا کہ جی ذرا اچھے انداز میں کریں, ہم کہتے ہیں آپ یہی بات اچھے انداز میں کسی سے منوا کے بتائیں, آپ کر کے بتائیں. بالکل ٹھیک. اچھا علی بھائی شارٹلی بتائیے گا کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں, اور یہ سب سے آپ نے جو ہے یہ ایک ایسا انیشیٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب جو جنگ ہے وہ آپس میں آپ سب کی شروع ہو چکی ہے. جہاں پبلک انٹرسٹ تھا, آپ پہلے بھی بڑی جو ہے وہ پبلک کی رہنمائی فرماتے تھے, جو ساری معاملات ہوتے تھے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا. وہ لڑائی سوشل میڈیا پہ لوگ اس کرنچ کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اب انجینئر مرزا کو انہوں نے کیا کہا, انجینئر مرزا نے ان کو کیا جواب دیا. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے مخالفین کے لیے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کا ٹوٹل دین یہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں انہوں نے اسے ریبٹل کرنا ہے. میں ایسا نہیں کر رہا ہوں. مجھے بتائیں کوئی کرنٹ افیئر, کوئی نیا ایشو دین کے اعتبار سے آل اوور دا ورلڈ اٹھتا ہے تو میری ویڈیو کیا اس پہ آنا بند ہو گئی ہیں؟ ابھی پولیٹیکل ایشوز پہ وہ مولوی جو کل تک عمران خان صاحب کے تلوے چاٹ رہے تھے, ان کے غبارے میں ہوا بھر رہے تھے, آج ایک ہمدردی کا جملہ عمران خان کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو ہے گھیرا تنگ نہ ہو جائے. میں بولوں کہ نہیں بولا تو میرا دعوت کا کوئی کام کمپرومائز نہیں ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اگر کسی مخالف کی بات کو ریبٹل کیا تو میں نے اپنا کام چھوڑ دیا, ناٹ ایٹ آل. آپ یہ مجھ پہ ایسے الزام لگائیں گے کہ علی بھائی جب سے آپ نے اشراق کی نماز شروع کی ہے نا آپ نے فجر اور زور پڑھنی چھوڑ دی ہے. سرکار ایسا نہیں ہوا, فجر و زور اپنی جگہ چل رہی ہے. یہ میری اضافی نمازیں ہیں, مجھے اضافی نمازوں سے آپ تب روکیں جب میری فرض نمازیں کمپرومائز ہو رہی ہیں.
میرے فرسٹ ٹاپک کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوا اللہ کے وجہ سے. ایک ایک بات میں اسی طریقے سے لے کے چل رہا ہوں. ابھی بھی کرنٹ افیئر ہوں, جتنے بھی ریلیجس ایشوز آتے ہیں میں اسی طریقے سے دھڑلے سے بولتا ہوں. ان کاموں کی وجہ سے میرے وہ باقی معاملات کمپرومائز نہیں ہوتے, اس لیے کہ مجھے اللہ نے اتنی انرجی دی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اسٹیمنا دیا ہے, سب سے بڑھ کر ہمت, طاقت, اور فائنینشلی مجھے اتنا اسٹرانگ کیا ہے کہ میں یہ سارے کام پیرلل میں لے کے چل سک رہا ہوں. میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا. میری قرآن کلاسز اسی طریقے سے آ رہی ہیں, میرے کوسچن آنسر سیشن اسی طریقے سے آ رہے ہیں, میرے ملاقات والے سیشن اسی طریقے سے آ رہے ہیں. یہ صرف ایک پرسیپشن ہے کہ ایسا نہ ہو جائے. باقی آپ نے جو کہا سوشل میڈیا پہ یہ جنگ جاری ہے, یہ جنگ میری نہیں ہے, یہ جنگ ہمارے مخالفین نے ہم پہ مسلط کی ہے. مجھے بتائیں, ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی ریلی یا ٹویٹر ٹرینڈ چلایا کہ فلاں کو گرفتار کرو اور اس پہ FIR چلاؤ اور یہ مقدمہ کرو؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی انڈیویجول لیول پہ کرے, میرا کوئی لینا دینا نہیں. ہم نے کبھی آفیشیلی کیا نہیں. ہمیشہ ہم سولوشن اینڈ پہ اور ڈیفینسو موڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں, ہم اسے ریبٹل کرتے ہیں. وہ ہمارا رائٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ میرے دین پہ, میرے ایمان پہ حملہ کریں گے, مجھے بتائیں, میں 15 سال ایک ایسے ادارے میں جاب کرتا رہا ہوں جہاں کوئی قادیانی جاب نہیں کر سکتا. میں 19 گریڈ میں ریٹائر ہوں نیسکوم کے ادارے سے, میکینیکل انجینئر, ایک اتنے اعلیٰ عہدے پہ رہا ہوں. ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. آج تک میرے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ مجھ پہ الزام لگائیں گے کیا میں اسے ریبٹل نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ جب میری ذات پہ حملہ ہوتا ہے نا, تو وہ میری ذات پہ حملہ نہیں ہے, میری کریڈیبلٹی پہ حملہ ہے. میرے ماں باپ کو, بیوی بچوں کو جن لوگوں نے گالیاں دیں, آج تک آپ نے اس کا ذکر بھی کبھی سنا کہ میری ماں کو گالی کیوں دے دی, میرے باپ کو گالی؟ میں نے کبھی اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا. مجھے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی بیوی کے اوپر اگر تہمت لگی ہے, ان کے ماں باپ کو لوگوں نے گالیاں دی, ہم تو شاہی کوئی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی راستے سے گزرنا پڑ رہا ہے جہاں سے ہمارے پیغمبر کو گزرنا پڑا تھا. ہمیں بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے کا ایک موقع مل رہا ہے. ہاں, جب یہ میرے اس اعتبار سے کریکٹر کے اندر خرابی نکالتے ہیں کہ دین کے حوالے سے مجھے ملائن کرتے ہیں کہ جی یہ جی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, تو میں نے تو گالی نہیں دی, میں تو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, میں تو حضرت معاویہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, باقی تو آپ چھوڑ دیں. تو جب مجھ پہ یہ جھوٹے الزامات لگتے ہیں تو پھر میں اسے ریبٹل کرتا ہوں. یہ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک دینی پیشوا ہے. نبی علیہ السلام کے اوپر جب الزامات لگتے ہیں تو ہم جو دفاع کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دینی لیڈر ہیں. اگر ان کی کریڈیبلٹی ختم ہوتی ہے تو ہاں, لیکن نبی علیہ السلام کو جو گالیاں نکالی جاتی ہیں, جو ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں, اس کے مقابلے پہ نہ ہم حضرت عیسیٰ کا کوئی خاکہ بناتے ہیں نہ حضرت عیسیٰ کو گالی دیتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ آپ اس فرق کو سمجھیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے اسٹوڈنٹ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ یہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کلپ چڑھایا, وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے پوری بات یوں کی تھی, یہ دیکھ لو. کبھی اس کے جواب میں یہ نہیں کہتے. میرے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی کو گالی دی, مجھے کوئی ویڈیو میں دکھائیں کہ آگے ننگی گالیاں نکال رہا ہوں, یہ تو آگے سیدھی سیدھی گالیاں نکالتے ہیں اور میرے اوپر قادیانی ہونے کے الزام لگاتے ہیں. ہم نے تو آج تک ان کے اوپر کبھی الزام نہیں لگایا. بالکل ٹھیک ہے علی بھائی, آپ نے بتایا آپ کا کام اسی طریقے سے چل رہا ہے, دعوت کا کام چل رہا ہے. میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی کام ہے کیا. ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم دعوت اسلامی کے مرکز گئے, انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہمارے اندر شامل ہو جائیں, اعتکاف کے روزے رکھیں, مطلب ایک وہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے. آپ کا بیسیکلی ایم کیا ہے؟ آپ لوگوں کو جو اصلاح کر رہے ہیں, جو دعوت دے رہے ہیں, جو تبلیغ کر رہے ہیں, اس کا ایکچوئل مقصد کیا ہے؟ کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو کیا آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو اسلام کی دعوت نہیں دے رہی ہے, وہ اپنے فرقہ بریلویہ کی دعوت دے رہی ہے. جو اس فرقے کی نارمز ہیں ان کی دعوت دے رہی ہے. یہ تو اپنے دماغ سے نکال لیں. آپ مجھے بتائیں, اگر دعوت اسلامی والے یہ کہتے ہیں نماز پڑھو, تو تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ بت کے آگے گر جاؤ. اور اہل حدیث جو ہیں وہ جا کے کسی آگ کے الاؤ کے سامنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ نماز تو سارے, اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. دعوت اسلامی والے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں, تو وہ اپنی نماز اور اپنے فرقے کی نماز کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی نماز کی. ہاں بالکل. ہاں, اب میں یہ اس سے آپ کو میرا فرق پتا چلے گا. ہاں, ہم کیا دعوت دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تمام فرقے مسلمان ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود, لیکن ان کے بڑوں نے قرآن و سنت کے ساتھ غداری کی ہے, قرآن و سنت کے ترجمے کیے ہیں, خود اس پہ عمل نہیں کیا. یہ دیکھو قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے, تمہیں یہ بتا رہے ہیں. احمد بریلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہے. باپا جانی الیاس قادری صاحب ٹی وی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے. اور باپا جانی جو خود نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری میں نہیں لکھی ہوئی, وہ اس کے بالکل خلاف ہے, بغیر رفع الجدین کے پڑھ رہے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں یہ جن کتابوں کا نام لے کے عزتیں ویل کر رہے ہیں نا, اور چندے کھا رہے ہیں تم سے, ان کتابوں کے یہ غدار ہیں. تو اب آپ نے ان کو چھوڑ کے
رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے ان میں. اور میں بات مکمل کر رہا ہوں نا. ہاں بات مکمل. دیکھیں نا آپ نے ایک پی ایچ ڈی تھیسس چھیڑا تو مجھے پورا جواب تو دینے تھے نا. یہ لوگ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اس کا ثبوت یہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں آ جاؤ. میں نے تو کبھی نہیں کہا ہماری مسجد میں آ جاؤ, ہماری تو مسجد ہی کوئی نہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہے. ہم نے کبھی کسی کا اکاؤنٹ نمبر نہیں بتایا, ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. کوئی مدرسہ نہیں بنایا. یہ بتاتے ہیں کورونا کے دنوں میں الیاس قادری صاحب کے جی آلموسٹ 40,000 ملازمین ہیں, ان کی تنخواہیں ہم کہاں سے دیں, لوگوں نے زکوٰۃ بھی کم کر دی ہے تو ہم نے ان کی تنخواہیں کہاں سے دینی ہے. یہ تو آپ سے آ کے یہ گلے شکوے کرتے ہیں. یہ جو آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں نا پیچھے, وہ یہ کھاؤ پروگرام ہے کہ وہ آپ کو اکاؤنٹ شیئر کرواتے ہیں. میں تو اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں. اب قرآن کھول کے دیکھیں, قرآن میں آیا کہ جب بھی کوئی نبی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا اور میں اس تبلیغ کے بس تم سے کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتا, میرا معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے. آج بھی نبیوں کے پیٹرن پہ نبیوں کا صحیح ماننے والا وہ ہوگا جو اسی پیٹرن پہ دعوت دے گا. تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا, میں یہ کر رہا ہوں جو آپ نے پوچھا کیا کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ جوڑو, اللہ کے ساتھ جوڑو, کتابوں کے ساتھ جوڑو, فرقوں کے ساتھ نہ جوڑو. لیکن یہ فرقے مسلمان ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھو, چندے ان کو دو, لیکن ان کی اصلاح کی کوشش کرو. ان کی شناخت تو بتا دیں جو آپ کو فالو کر رہے ہیں, مطلب جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ گائیڈ کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے جی ان کی شناخت اس طرح کی ہو جو ان کی وہ شناخت قرآن میں آئی ہے, ہوا سماکم المسلمین, وہ مسلم ہے, وہ کہتے ہیں ہم کسی فرقے سے, مسلمان ہونا ان کی شناخت. بالکل ٹھیک ہے. آن اے لائٹر نوٹ, ریٹائرمنٹ پلان جیسے ہوتے ہیں, دنیا سے سب نے جانا ہے. آپ کی دنیا سے رخصت کے بعد آپ نے کوئی یہ وصیت کی ہے کہ میرا مقبرہ نہ بنایا جائے؟ آپ کے فالوورز ہیں, ماننے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. مقبرے انہی کے بندے ہیں جو مقبروں کے قائل ہوتے ہیں. ہمارا مقبرہ کس نے بنانا ہے؟ آپ کی محبت میں گاڑیاں گفٹ کرتے ہیں لوگ. نہیں تو وہ کون سی میں نے لے لی ہیں, آفر تو کرتے ہیں. نہیں آفر کیا آپ کے جانے کے بعد بنا دیں گے. گاڑی کسی کو آفر کرنا ہے تو حلال کام ہے نا, مقبرہ بنانا تو حرام ہے, وہ تو حدیث میں ہے. آپ منع نہیں نہ کر سکتے اس وقت میں, یہ وہ اللہ کا کام ہے, انشاءاللہ نہیں بننے دے گا, آپ بے فکر ہے. اور اس کا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے, پہلی دفعہ انہوں نے مسجد میں میرا درس ارینج کیا, 2008 کی بات ہے. تو بڑے اسٹانچ قسم کے وہ اہل حدیث تھے, بعد میں وہ نارملائز ہو گئے. جب وہ فوت ہوئے نا تو مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ ان کی جب قبر بن رہی تھی نا, تھوڑی سی مٹی ان کی قبر پہ زیادہ چلے گی تو ساتھ کھڑے ہوئے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ آپ اتاریں, یہ تو اونچی قبروں کے خلاف تھے, ان کی قبر ہم نہیں اونچی بننے دیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. مزار ان کے بنتے ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں, مزاروں پہ قبروں کو چاٹتے ہیں, وہ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو. کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے خود لکھا ہے کہ میرا ایک مسئلہ پھنس گیا تھا, میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے مجاور بنا تو میرا مسئلہ حل ہوا. وہ بیسیکلی امیج دے رہے تھے کہ میں بھی اپنے بابے کے پاس گیا تھا, میرے مرنے کے بعد تم نے بھی میرے پاس آنا ہے. انجینئر صاحب نے کبھی کہا ہے کہ میری قبر پہ آنا؟ انجینئر صاحب تو الٹا ان ساری چیزوں کے خلاف ہیں. تو جو لوگوں کے ساتھ یہ کام ڈال رہا ہوتا ہے نا, وہ خود یہ اپنی زندگی میں تعلیمات دے کے گئے ہوتے ہیں. یہ میرے بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب رہ گیا کہ وہ مزارات جو تعلیمات کے خلاف ہیں وہ حکمرانوں کے زیر اثر بنے ہیں, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مثلا امام مسلم کا مزار بن گیا, حالانکہ مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ. اب یہ جو ہے نا امام مسلم کے شاگردوں نے نہیں بنائے, یہ حکمرانوں نے زبردستی کی. حکمران جب اس قسم کی زبردستی کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن رہ گئے ہمارے اسٹوڈنٹس تو وہی حرکت نہیں کریں گے. آپ بے فکر ہیں, وصیت کر دیں گے. جی وصیت ہی ہے, وصیت ہے, آپ بے فکر ہیں. کیسے کریں گے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. انجینئر محمد علی مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیلی گفتگو کر رہے تھے. ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جزاک اللہ.